نشے میں بندہ جو تکلیفیں اور ذلتیں برداشت کرتا ہے، نشہ چھوڑنے کے بعد چھوٹی موٹی تکلیفیں ہوتی ہیں جو وقت کے ساتھ کم ہوتی چلی جاتی ہیں، اور سامنے ٹنل میں ایک لائٹ بھی نظر آ رہی ہوتی ہے کہ اچھا میرے بھی دن آئیں گے، یا ہر ایک بندے کے دن آتے ہیں نا، جب وہ جدوجہد کرتا ہے تو پھر اس کے دن آتے ہیں۔ اس پہ ایک اسٹرانگ بلیف ہونا چاہیے کہ آپ کتنا بھی ڈاؤن انڈر ہوں، آپ کتنا بھی مشکلات میں ہوں، اور آپ کو کوئی رستہ نظر نہ آ رہا ہو نکلنے کا باہر زندگی کی مصیبتوں سے، لیکن ایک فیتھ ہے جو کہ آپ کو واپس کامیابی کی طرف لے جا سکتا ہے۔ بس آپ نے اس میں اپنے حصے کا کام کرنا ہے۔ آپ نے وہ کام کرنے کے بعد فیصلہ مالک کائنات پہ چھوڑ دینا ہے، کیونکہ ہم سب کبھی بھی 100% کام نہیں کرتے۔ کوئی 100% کرنے والا بندہ آج تک میں نے نہیں دیکھا۔ کوئی 60%، کوئی 70%، کوئی 75%۔ باقی کا جو ڈسٹنس ہے وہ ڈیوائن کوریج ہے۔ جیسے آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب کسی کو چوٹ لگتی ہے تو ڈاکٹر ٹانکے لگاتے ہیں، تو آپ نے کبھی سوچا ہے کہ یہ جو ٹانکے لگائے جاتے ہیں تو یہ تو نکالنے ہوتے ہیں ایک دن، اور جو ایجز ہیں ان کے درمیان کوئی ایلفی یا گلو نہیں لگائی جاتی۔ تو جب آپ ٹانکے لگاتے ہیں تو صرف آپ کناروں کو نزدیک کرتے ہیں، اور جو شفا ہے، جو جوڑ ہے، وہ اللہ تعالیٰ ڈالتا ہے۔ تو جب آپ بھی نشہ چھوڑتے ہیں اور جدوجہد کرتے ہیں تو آپ اپنی بنیادی ذمہ داریاں پوری کرتے ہیں کہ سلپری فرینڈ سے نہیں ملنا، سلپری جگہوں پہ نہیں جانا، ماں باپ کے ساتھ کائنڈ ہونا ہے، ان کا نقصان بھرنا ہے، ایک احساس رکھنا ہے۔ تو باقی جو کمی کمزوری آپ کی طرف سے رہ جائے گی نا، وہ ایسی ہستی پوری کرے گی کہ جس کا کام کوئی بھی ناکام نہیں ہے۔ ہمارے کام تو رہ جاتے ہیں، کبھی ہم کر لیتے ہیں، کبھی نہیں کرتے، پر مالک جو ہے اس کا کام ہمیشہ ہی ہو جاتا ہے۔ اس کا کام کبھی رکتا نہیں ہے، اور اس کو جدوجہد بھی نہیں کرنی پڑتی، اس کو محنت بھی نہیں کرنی پڑتی، وہ بس اسے کہنا پڑتا ہے، یعنی اپنے حکم کی آواز جو ہے اس کے ذریعے اس نے کام کرنے ہوتے ہیں، جسے کن فیکون کہتے ہیں۔ تو اس یقین کے ساتھ جب آپ چلتے ہیں کہ میں نے تو اپنا کرنا ہے، چاہے وہ 30% ہے، چاہے وہ 50% ہے، چاہے وہ 60% ہے، جتنا بھی کر سکتے ہیں نا وہ کریں، اور اس کے بعد فیتھ رکھیں کہ باقی پھر ہے نا اوپر والا، تو اس پہ چھوڑیں۔ اور جیسے اس بچے کی میں بات سن کے بڑا متاثر ہوا کہ وہ کہہ رہا ہے کہ میں اپنے فادر کا بڑا مشکور ہوں کہ وہ میرے ساتھ بیماری کی حالت میں بھی آتے رہے اور وہ چھٹی نہیں کرتے تھے، اور آپ سب کے ساتھ تقریباً ایسے ہی حالات ہیں کہ بیماری شماری بھی ہوتی ہے گھر میں، پھر اوپر سے نشے کا مرض ہو گیا، تو یہ ساری چیزیں آسان نہیں ہوتی کہ واپس آ کے تو اسٹوڈنٹ بن کے بیٹھنا اور باتوں کو سننا اور ان پہ عمل کرنے کی کوشش کرنا، لیکن کامیابی کے دروازے ہم نے کھلتے دیکھے ہیں۔ آج پھر پی کر آئے ہو؟ نہیں تو ان بچوں کا ہی خیال کر لو۔ بند کرو تم اپنی بکواس۔ لیکن تم اپنی گھٹیا حرکتوں سے باز مت آنا۔ تم ہو ہی گھٹیا انسان۔ تم ہوتی کون ہو مجھے روکنے والی؟ تمہارے باپ کے مال کی پیتا ہوں کیا؟ شراب نوشی کی وجہ کردار کی خرابی نہیں، موڈ کی خرابی ہے۔ شراب نوشی کبھی بھی نشے کی بیماری میں بدل سکتی ہے۔ نشے کی بیماری ہر سٹیج پر قابل علاج ہے۔ مدد حاصل کیجیے، کیونکہ وہ ایسا نہیں کرے گا۔ ولنگ ویز سے مدد حاصل کیجیے، کہیں سے بھی مدد حاصل کیجیے، لیکن فوری مدد حاصل کیجیے۔ جس معجزے کے انتظار میں آپ نے بہت دیر کر دی، اب وہ دستک دے رہا ہے۔ مدد حاصل کیجیے، مدد حاصل کیجیے، مدد حاصل کیجیے۔